کہ وہاں ایک لڑکی بیچاری نوجوان بیٹی نوجوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے کرائی گئی. جب ریزن پوچھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کنواری لڑکی سے اس کے باپ نے زنا کر لیا تھا. اس کے باپ نے زنا کر لیا تھا اور اس لڑکی کے پستان سے دودھ آنا شروع ہو گیا تھا. جب وہاں کے علاقے کی عورتوں کو پتا چلا تو جب اس کو زبردستی پوچھا گیا کہ بتا مجرم کون ہے, یہ تیرے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے, تو اس نے روتے ہوئے داستان سناتے ہوئے اپنے باپ کا نام لیا. میرے بھائیو غور کرو, اب یہ دن آ چکے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے لگا, بھائی اپنی بہن کے ساتھ بھی منہ کالا کرنے میں تھک نہیں رہا ہے. اب موبائلوں میں اور یوٹیوب پر اور اس سے بھی گھناؤنے سافٹ ویئر آ چکے ہیں, ان میں جا کر جب آپ ڈیپلی گھسو گے, جب شہوت جاگے گی اور شہوت کو پورا کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا تو انسان اپنی ماں اور بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بھی زنا کرے گا, جانوروں کے ساتھ بھی زنا کرے گا. یہ سب قیامت کی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں. میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو معاشرے کی اصلاح کرنا ہے تو شراب نوشی سے توبہ کرنا ہے. یہ 4 چیزیں ہی میں بتا سکا, 10 چیزیں میری تھیں لیکن 10 چیزوں پر میں نہیں چل پاؤں گا. اور 5ویں چیز اتنا بتا دوں کہ ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ, اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام مت کرنا. جس بستی میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ کا عذاب اس بستی پر حلال ہو جاتا ہے. اللہ کی نافرمانی مت کرنا. دیکھ لیجیے آپ کے گاؤں میں کتنی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اگر آپ کے گاؤں میں آرکیسٹرا آتی ہو اور ڈانس کرتی ہو اور پورے گاؤں میں کوئی آدمی آرکیسٹرا کو ڈانس کرنے سے روکنے والا نہ ہو تو سمجھ لو اس گاؤں کے اندر عذاب آنے والا ہے. اگر شراب نوشی عام ہے اور کوئی شرابیوں کو شراب پینے سے منع نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لو اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو چکا ہے. اگر بستی میں اکثر لوگ بے نمازی ہیں اور مسجدوں میں 4 5 10 آدمی آ رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ کی نافرمانی کا اس بستی میں ہو رہی ہے, اللہ کا عذاب اس بستی کے اوپر حلال ہو چکا ہے. اگر بستی کے اندر جوا کھیلا جا رہا ہے لیکن کسی کو روکنے کی ہمت نہیں ہے اور منع کرنے کی ہمت نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس بستی کے اوپر اللہ کا عذاب حلال ہو چکا ہے. جب اللہ کا عذاب آئے گا تو نیک لوگ بھی پیسے جائیں گے اور برے لوگ بھی. جب چکی میں گیہوں پیسا جاتا ہے تو اس کے ساتھ گھن بھی پیس جاتا ہے. جب اللہ کا عذاب کسی بستی میں آتا ہے تو بروں کے ساتھ اچھے لوگ بھی پیس دیے جاتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اچھے لوگوں کو قیامت کے دن ان کی نیتوں اور ان کے اچھے عمل کی وجہ سے اٹھا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا, لیکن اللہ کے عذاب میں وہ بھی پیسے جائیں گے, وہ بھی پیسے جائیں گے. عمر ابن عبدالعزیز کے پاس شکایت کی گئی کہ اس بستی کے اندر کوئی بھی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے. ایک بستی ہے, اس بستی کے اندر کوئی بھی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے حکم دیا پوری بستی کے لوگوں کو بلاؤ. پوری بستی کے لوگوں کو بلایا گیا. عمر ابن عبدالعزیز نے حکم دیا ان کو کھڑا کر دو. ان کو کھڑا کر دیا گیا. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کوڑا دے دو جلاد کو. کوڑا دے دیا گیا سپاہیوں کو اور کہا کہ اس کوڑے کو مارنا شروع کرو اور سب کو 50 کوڑے لگاؤ, درے لگاؤ, یہ بے نمازی لوگ ہیں. ایک پولیس والا آواز دیتا ہے کوڑا لگانے سے پہلے کہ امیر المومنین ان پوری کی پوری بستی میں ایک آدمی جو بیچ میں کھڑا ہے وہ روزے دار ہے, وہ روزہ رکھتا ہے. میں جانتا ہوں کہ اس کا روزہ کبھی نہیں چھوٹتا, وہ روزے دار ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اس کو نکال لو. اس کو ہٹاؤ. کہاں ہے وہ؟ اس کو نکالا گیا. ادھر آؤ بھائی, تم تو روزے سے ہو. کہا جی. پورے رکھتے ہو؟ کہاں. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اس کو داہنے طرف کھڑا کرو اور اسی کو سب سے پہلے کوڑے مارو. روزے دار ایک روزہ نہیں چھوڑتا ہے, لیکن عمر ابن عبدالعزیز کہہ رہے اس کو اب داہنی طرف کھڑا کرو. یہ بے روزداروں کو بعد میں مارنا, پہلے اس کو مارو اور 50 کوڑے اس سے شروع کرو. کیونکہ یہ اکیلے روزہ رکھتا ہے اور پوری بستی میں نافرمانی ہوتی رہی, لوگ روزہ چھوڑتے رہے, لیکن یہ کسی کو یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو, تم بھی روزہ رکھو. یہ اللہ کی تبلیغ نہیں کرتا ہے, یہ قرآن و حدیث کی دعوت نہیں دیتا, یہ لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتا ہے. خود روزہ رکھ رہا ہے لیکن لوگوں کو نہیں رکھنے کا حکم دے رہا ہے. خود اچھے کام کر رہا ہے لیکن لوگوں کو اچھے کام کی طرف نہیں بلا رہا ہے. اسی سے شروع کرو, اسی سے شروع کرو. یہ آدمی ڈبل مجرم ہے. میرے بھائیوں سوچو تو صحیح, ہم کہاں ہیں اور کس بستی میں ہم مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں, اور اس مسجد کا میرے بھائیوں بننے کے بعد ہم دعا کریں گے کہ اللہ اس کو آباد بھی فرمائے. اور تعالیٰ نے والدین کے تعلق سے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
تم ہر حال میں اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ احسان کہا ہے، احسان جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک۔ احسان کے اندر ہر نیکی شامل ہے، ہر نیکی شامل ہے، صرف یہی نہیں کہ اپنے باپ کی بات مان لی بس ہو گیا۔ اگر باپ بیمار ہے تو اس کا علاج کرانا یہ احسان ہے۔ باپ اٹھ نہیں پا رہا ہے، اس کو اٹھانا اور گود میں لے کر اس کو اس کے بستر پہ بٹھانا یہ احسان ہے۔ باپ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، کہہ رہا بیٹے مجھے دروازے کے باہر کرسی لگا کر بٹھا دو، تھوڑی دیر میں باہر کی ہوا کھانا چاہتا ہوں، اور وہ اٹھ نہیں پاتا ہے، تو باپ کے لیے وہ کرسی دروازے کے باہر رکھنا اور اپنے باپ کو اپنی کمر پہ لاد کے لے جا کر اس کرسی پر بٹھا دینا یہ نیکی میں، احسان میں شامل ہے۔ ذرا غور کرو کہ ایک صحابی اپنی ماں کو جو اندھی تھی اور ہاتھوں سے کوڑی تھی اور پیروں سے لنگڑی تھی، دانت نہیں تھے منہ میں، اس نے کہا میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں، طواف کرنا چاہتی ہوں خانہ کعبہ کا۔ اس کا بیٹا اس کو خانہ کعبہ کی طرف لے گیا۔ اب لنگڑی تھی تو بیچاری چل نہیں سکتی تھی، اندھی تھی دیکھ نہیں سکتی تھی، اس لیے بیٹے نے اس کو اپنے کاندھوں پر لاد لیا، اپنے کاندھوں پر سوار کر لیا، اپنی گود میں اس کو اٹھا لیا اور پیٹھ پر سوار کر لیا، اور اس کے بعد بیٹا اپنی ماں کو طواف کرانے لگا۔ پانچواں یا چھٹا چکر تھا کہ ان کی مڑبھیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق سے علیک ہوئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ یہ صحابی حضرت عمر سے کہنے لگے امیر المومنین یہ میری ماں ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تمہیں بہت اچھی ماں ملی ہے۔ کہا امیر المومنین میں اس کا بیٹا ہوں، اپنی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں، میری ماں اندھی ہے، میری ماں نابینا ہے، اور میری ماں کو پیروں سے لنگڑی ہے اس لیے چل نہیں پاتی، میں نے اپنی پیٹھ پر لاد کر اس کو طواف کرانا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ تمہیں اس کا بہتر جزائے خیر دے، بہترین بدلہ دے۔ اس شخص نے کہا امیر المومنین میں اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر تیار کرتا ہوں، اپنے ماں کے کپڑے میں اپنے ہاتھ سے دھلتا ہوں، اپنے ماں کی گندگی کو لیٹرین و پیشاب و پائخانے کو بھی میں صاف کرتا ہوں۔ میری ماں نے طواف کرنے کی خواہش کی تو میں اس کو لایا اور میں اپنی پیٹھ پر لاد کر اپنی ماں کو طواف کرا رہا ہوں۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ جو قرآن و حدیث میں ماں کا حق بتایا گیا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر فاروق نے ہنستے ہوئے فرمایا تم حق کی بات کہتے ہو کہ تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ارے سنو، جب تمہاری ماں تمہیں پیدا کر رہی تھی، جب تمہیں جن رہی تھی، جب تم اس کے پیٹ سے باہر آ رہے تھے، جب تمہاری ماں تمہیں پیدا کر رہی تھی اور درد کی وجہ سے جب وہ کراہ رہی تھی، درد کی وجہ سے جب وہ رو رہی تھی اور اس کی آواز آہ کر کے نکل رہی تھی، جب تم اپنے ماں کے بطن سے باہر آ رہے تھے اور وہ درد سے کراہ رہی تھی، چیخ رہی تھی، وہ چلا رہی تھی، اس کے منہ سے جو آہ نکلی تھی، پہلی آہ، پہلی چیخ جو اس کے منہ سے نکلی، ابھی تو نے اس پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو اپنی ماں کی پوری زندگی کا حق ادا کیا کرے گا؟ تو نے تو ابھی اپنی ماں کی پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ پیشاب پائخانہ صاف کرنے والا لڑکا، اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر ماں کو کھلانے والا لڑکا، اپنی پیٹھ پر لاد کر خانہ کعبہ کا طواف کرانے والا بیٹا، اور اس حال میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ جب وہ تجھے پیدا کر رہی تھی اور درد کی وجہ سے چیخ رہی تھی آہ، ابھی تو نے اس کی پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ نوجوانوں ذرا سوچو، ماں اور باپ کا درجہ کتنا بڑا ہے، اس کا مقام کتنا بڑا ہے۔ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہیں، کیا ہم اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کرتے ہیں؟ کیا ہم ماں باپ کی ایسی سیوا، ایسی خدمت کر رہے ہیں؟ ایسی اولاد، تاریخ کے اوراق پڑھیے تو ایسی اولاد گزرے گی کہ باپ بھی جیل میں اور بیٹا بھی جیل میں، باپ کی عمر 90 سال اور بیٹے کی عمر 50 سال،
باپ بھی जेल में और बेटा भी जेल में, लेकिन दोनों पक्के नमाजी। बेटे ने देखा कि मेरा बाप जेल के अंदर है और 90 साल की उम्र है और नमाज एक भी वक्त की नहीं छोड़ता है और मैं भी नहीं छोड़ता हूँ, और जेल में ठंडा पानी मिलता है, सर्दियों की सख्त रात है, सर्दियों की इस ठंडी रात में ठंडे पानी से वुजू बनाते वक्त मेरे बाप को बार बार एलर्जी हो जाती है, नज़ला होता है, जुकाम होने लगता है, उसको फीवर आ जाता है। तो क्या करना चाहिए? उसका 50 साल का बेटा रात में ईशा की नमाज के बाद अपने बाप को बिस्तर पर सुला देता था कि तुम सो जाओ, फजर में उठना है। बाप उसी जेल के अंदर सोने लगता और बेटा तांबे के लोटे में पानी भरता, बेटा तांबे के लोटे में पानी भरता और उस पानी को, उस लोटे को अपने पेट से लगा लेता और सुबह फजर की अजान तक, फजर की नमाज तक उस लोटे को अपने पेट से लगाए रखता कि पेट की गर्मी से पानी में कुछ गर्मी आ जाए, इस पेट की गर्मी से पानी में कुछ हरारत आ जाए। और जैसे ही फजर का वक्त होता बेटा फौरन अपने बाप को पानी देता, जो कदरे गर्म हो जाता, थोड़ा बहुत उसकी ठंडक मिट जाती और थोड़ी गर्मी आ जाती। कहता पेट बाबू जल्दी से वुजू बनाइए, पानी ठंडा हो जाएगा, और उसका बाप जल्दी से वुजू बनाता। मेरे प्यारे साथियों, ये वाकया कई चीजों की तरफ इशारा कर रहा है। पहला इशारा तो ये करता है कि 90 साल के बावजूद बाप फजर तक की नमाज कज़ा नहीं कर रहा है, जेल की सलाखों में होने के बावजूद बाप नमाज का आदी है, और बेटा पूरी रात लोटे को अपने पेट से लगाकर पानी को गर्म कर रहा है कि पेट की गर्मी से पानी कुछ गर्म हो जाए। ये बाप की खिदमत का एक अनोखा वाकया है। मेरे भाइयों, जरा अंदाजा लगाओ कि ऐसी औलादें आज कहां मिलेंगी, ऐसी बच्चे आज कहां हैं जो अपने माँ बाप की ऐसी खिदमत करने वाले हों, जो अपने माँ बाप की ऐसी सेवा करने वाले हों। फरमाया वला तउक़न्न वालिदैक व इन्नमराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक, अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना, अगरचे वो तुम दोनों को, अगरचे वो दोनों तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चों से दूर होने का हुक्म दे दें और मालो दौलत को छोड़ देने का ऑर्डर दे दें, इसके बावजूद तुम अपने माँ और बाप का दिल मत दुखाना और उनकी खिदमत करते रहना, उनकी नाफरमानी कभी मत करना। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज पर आइए नौजवानों, तीसरी चीज, पहली चीज शिर्क मत करना, चाहे जला दिए जाओ या कत्ल कर दिए जाओ, पहली चीज। दूसरी चीज अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना, और तीसरी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं अल्लाह के नबी माज, वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, आए माज फर्ज नमाज कभी भी किसी भी हाल में मत छोड़ना। फर्ज नमाज, ताकीद देखिए, ताकीद पर ताकीद, ला तत्रुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, हरगिज हरगिज कभी भी किसी भी हाल में तुम फर्ज नमाज मत छोड़ना। सलातन मक्तूबतन फर्ज नमाज, मुतअम्मिदन कसदन जानबूझकर, आमदन जानबूझकर कभी भी फर्ज नमाज कसदन मत छोड़ना। हॉस्पिटल जाना है, बाप बीमार है, जल्दी से लेके जा रहे हैं, अजान हो रही है, जल्दी से वुजू बनाइए। मस्जिद में आप जाएंगे, 15 मिनट के बाद जमात होगी, 15 बाप हालत सीरियस है, जल्दी से वुजू बनाइए, फर्जी फर्ज 4 रकात पढ़िए ज़ोहर की, और फौरन एम्बुलेंस में बैठिए और बाप को लेके जाइए, सुन्नत छोड़ दीजिए, जाइए। ये है फर्ज नमाज जो कभी भी किसी भी हाल में तुम्हें नहीं छोड़ना है। बाप बीमार, बेटा बीमार, लेकिन आप मस्जिद में जाएंगे देर लगेगी, फिर 15 मिनट जमात का इंतजार करेंगे देर लगेगी, इस हाल में बेटा सीरियस हो सकता है, आपको जल्दी लेके जाना है, ज्यादा बुरी कंडीशन है, फौरन घर में 4 रकात हल्की सी नमाज पढ़ लीजिए, इन्ना आते नकल कौसर फसल ले रब्बिका वनहर नशाने का होल अब्तर, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद, 4 रकात पढ़िए और फौरन अपनी औलाद को, अपने बेटे बाप माँ कोई भी बीमार हो उसको लेके जाइए, ऐसे मौके पर सुन्नत छोड़ दीजिए। ये है फर्ज नमाज को किसी भी हाल में न छोड़ने का मतलब है। ला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन कसदन आमदन, जानबूझकर फर्ज नमाज मत छोड़ना। बाप हॉस्पिटल में एडमिट है या बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, अब ऐसी मजबूरी में आपको क्या करना है?
4 ज़ोहर पढ़ लीजिए, उसी के साथ 4 असर पढ़ लीजिए, पता नहीं असर में मुझे कहाँ जाना पड़े, बेटे का चेकअप कराना पड़े, ये कराना पड़े, तो आप ज़ोहर के साथ असर मिला लीजिए, या ज़ोहर को थोड़ा लेट कर दीजिए और असर को थोड़ा पहले कर लीजिए और दोनों नमाजें एक साथ पढ़ लीजिए। मगरिब और इशा भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि मगरिब के साथ इशा पढ़ लीजिए। आप पढ़ना है लेकिन जो किसी भी कंडीशन में छोड़ी नहीं जा सकती है। फरमाया ला ततरुकन सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज को नमाज कभी भी किसी भी हाल में तुम्हें तर्क नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, क़सदन जानबूझकर। अगर छोड़ दोगे तो क्या होगा, फ़इन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जो शख्स फर्ज नमाज को क़सदन अमदन जानबूझकर छोड़ देता है, टाइम है लेकिन नहीं पढ़ रहा है, अजान हो रही है, रुक जाओ, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, आखिरी ओवर रह गया है, आखिरी ओवर देख ले तब जाएंगे, वो